مولا مولا میرے مولا. میں پھر جملے پہ آتا ہوں کہ مولا کا کیا مطلب ہے. بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب رسول خدا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے غدیر کے موقع پر دیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہ جواب سرکار نے ایسا کمال دیا کہ اس کو آج کے برادران اہل سنت کے مین مرکزی خطیب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضرت علی علیہ السلام سے انصاف نہیں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من کنت مولا ہو, جس کا میں مولا. مولا کو سمجھانے کے لیے یہاں میں پھر رسول خدا کے ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گا جو کہ پاکستان کے کورسز میں میٹرک لیول پہ پڑھائی جاتی ہے. تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب یہاں اس چیز کو اگر بہن ہم سامنے رکھیں کہ تم لوگ اس وقت تک کامل, اب ہم سب کہتے پھرتے ہیں ہم ایمان والے ہم ایمان والے ہم ایمان والے, لیکن سرکار نے اس پہ بھی, میں اگر آپ کی اجازت ہوئی تو میں ضرور گفتگو کروں گا کہ تم اس وقت تک ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے مولا کسے کہتے ہیں. یعنی کل کا کل مالک, جس کے پاس کلی اختیار ہو, وہ پروردگار نے امت کے لیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا. تمہارے کل کے کل مالک ہیں, تمہارے دنیا کے مالک, تمہارے آخرت کے مالک, تمہاری نجات کے مالک, تمہارے باقی معاملات کے مالک, یعنی یہ تمہارے کل کے کل مالک ہیں اور تم غلام ہو. اب یہ ہماری کیفیات ہو گئی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ آ جائے ہم تو غلامی کے دائرے سے باہر آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں شاید ہم ہی مالک ہیں. نہیں, ہمارا مالک کوئی اور ہے. اسی چیز کو سرکار نے غدیر کے موقع پر بڑے خوبصورت کہ جس طرح پروردگار نے مجھے تم سب کی جانوں کا مالک بنایا, تم سب کے معاملات کا مالک بنایا, جو میں وہ یا علی, جو میں تمہارا کلی مختار ہوں وہی تمہارا یا علی مختار ہے. اور یہ یہاں بات غدیر تک مولا علی علیہ السلام تک بہن اگر خطبہ پڑھا جائے صرف محدود نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ غدیر کا موقع ہوگا, میں خطبہ غدیر بھی انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا, میرے مولا نے موقع دیا. اس پہ سرکار نے آخری پاک بیٹے تک کا تذکرہ فرمایا خطبہ غدیر میں. یعنی دیکھیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب مولا حسین بادشاہ کا دور دیکھ لیں کربلا میں. اب کربلائی یہ کہیں کہ جی بس ہمارے لیے تو علی مولا ہے, ہماری جانوں کا مالک تو بس یا علی ہے, مگر نہیں, کربلائیوں نے ثابت کیا حسین بھی علی سے ہی ہے. اگر علی ہماری جانوں کا مالک ہے تو حسین اسی کا فرزند ہے, حسین بھی اسی طرح ہمارا مولا ہے. اسی طرح آج کے دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات اقدس, وہ اسی مولا کے پاک فرزند ہیں, وہی آج ہماری گردنوں کے مالک ہیں, وہی ہمارے مختار ہیں, وہی ہمارے سب کچھ ہیں. تو یہ ان صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا, ہم آج بھی غلام ان کے در کے ہیں اور ہمیشہ کے لیے غلام رہیں گے. جب ہم نے ذہن میں سوچا کہ غلامی کہتے کسے ہیں, عام طور پہ تو ہم کہہ جاتے ہیں ہم پنجتن کے غلام, ہم یا علی کے غلام, ہم امام زمانہ کے غلام, ہم رسول کی بیٹی پاک سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے غلام. ہم غلامی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا, بہن ذہن میں آ گئی. غلامی کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی ہوتی ہے, غلامی کے لیے اپنے آپ کو بیک پہ رکھنا ہوتا ہے, غلامی کے لیے ہر موڑ پہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اگر ہمیشہ مالک کے ہاتھوں میٹھا آئے اور اس پہ انسان کہے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں میٹھا دیا, کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کڑوا بھی آ جائے تو یہاں بھی غلامی کے لیے شکر کا ہونا لازم ہے. بھئی اگر کڑواہٹ دیکھیں, یہاں مجھے وہ محمود ایاز کی بات یاد آ گئی. ایک دفعہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے کچھ پھل بھیجے تھے محمود کو, اور محمود نے اپنے ساتھ بیٹھے وزیر و مشیروں کو کہا تھا کہ یہ پھل کھاؤ. وہ پنجابی میں تمبا کہتے ہیں, تو یہ تمبے یہ کھاؤ. سب بائٹ لے کے تھو تھو کر کے کہتے ہیں بادشاہ
कौन सा फल दिया तूने? कहा ये आया था हमसाए मुल्क के बादशाह ने दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो इतने वजीर मशीर से बहन वो हमेशा ये बात करते थे, बादशाह आप हमेशा अयाज को हाईलाइट करते हैं, तो वो यही कहता था वो गुलाम है, गुलामी के आला मयार पे फायज है। बुलवाया अयाज को, इधर आओ। आया, अयाज ये फल है खाओ। अयाज ने ना देखा ना तो देखा, फल खा गया। पूछने लगा महमूद, अयाज आपको कड़वा नहीं लगा? कहा लगा बादशाह कड़वा। तो सारा खा लिया? देखो ना ये वजीर मशीर बैठे, इन्होंने एक एक बाइट लिया, थू करके फेंक दिया, तूने सारा खा लिया। कहने लगा बादशाह सलामत, आप मेरे मालिक हैं, मालिक के हाथों से हमेशा मीठा मैंने लिया है, एक दिन आपके हाथों से अगर कड़वाई मिल गया, शिकवा तो अच्छा नहीं लगता ना। आप मालिक हैं, मैं गुलाम हूं, गुलाम का काम शिकवा करना नहीं होता। अल्लाह करे इस दौर की रईयत हकीकत गुलामी को समझ जाए। जब गुलामी की हकीकत को समझ जाएगी, मैं मिंबर हुसैनी पे बयान अर्ज करता हूँ, जहां शुक्र होता है वहां शिकवा नहीं होता। तो ये मोमिन की, गुलाम की, मुहिब की, इनके चाहने वालों की एक खूबसूरत सिफत है कि वो हमेशा शुक्र में रहते हैं, शिकवा नहीं करते। जैसे कि हम रूटीन में किसी से बात कर रहे हो, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। थोड़ी देर बाद हम अपने मसाइल हाईलाइट करने लग जाते हैं, बहन वो शिकवा बन जाता है। शुक्र में तो हर हाल में जी शुक्र है तो फिर शुक्र है। तो गुलामी की कैफियत ये होनी चाहिए। तो बात हमारी चल रही